اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ علی ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ پیارے بچوں، آج میں کتاب کا ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے اخلاقیات۔ تو پیارے بچوں، سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 72 کھول لیں۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ بولنے میں ہی ہماری عزت ہے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سنا رہی ہوں جو کہ سچائی کے بارے میں ہے۔ ایک ظالم بادشاہ لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک دن اس نے لوگوں کو جمع کیا اور لمبی تقریریں شروع کر دیں۔ لوگ بہت تھک گئے، یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی ختم ہونے لگا۔ ایسے میں ایک شخص نے بچوں کھڑے ہو کر بادشاہ سے کہا کہ آپ پہلے نماز ادا کر لیں تاکہ وقت ختم نہ ہو جائے۔ بادشاہ کو اس کی اس بات پر بہت غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے اسے قید کر دیا۔ اس کے رشتہ دار بادشاہ کو بار بار کہنے لگے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور یہ کہا کہ وہ پاگل ہے۔ بادشاہ نے جب اس شخص کو بلوا کر پوچھا تو اس شخص نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اسے آزاد کر دیا۔ پیارے بچوں، اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ ایمان کی ضد ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مسلمان کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچ بات ہمیشہ ہر تکلیف سے نجات دلاتی ہے۔ پیارے بچوں، اسی طرح سچائی کے ساتھ ساتھ ایمانداری بھی بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر میں آپ کو ایمانداری کا ایک قصہ بتا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، ایک روز وہ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ انہیں راستے میں بھوک لگی۔ ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ چرواہا کون ہوتا ہے؟ جو کہ بکریاں چراتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو کہا کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ خریدنا ہے۔ چرواہے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دودھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بکریاں تو میری نہیں ہیں، مجھے دودھ بیچنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لینا چاہا۔ انہوں نے اس چرواہے کو کہا کہ تم مجھے ایک بکری بیچ دو اور جب تمہارا مالک تم سے پوچھے تو تم اسے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اس طرح تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تمہارے پاس پیسے بھی آ جائیں گے۔ لیکن پیارے بچوں، اس چرواہے نے یہ بات سنی اور پھر ان کو فوراً کہا کہ نہیں، اگر ابھی مجھے بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بچوں؟ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہمیں دوسروں کی چیزیں اجازت کے بغیر بالکل نہیں لینی چاہیے۔ کلاس میں بھی پیارے بچوں، ہمیں کوئی چیز کسی بچے کی بغیر اجازت کے نہیں لینی چاہیے۔ اگر ہمیں کچھ چاہیے ہو تو ہم اس کی اجازت لے لیں۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی چیزیں بھی ان سے پوچھ کر لینی چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم بھی خوش رہیں گے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ایک واقعہ ہے صبر و شکر کے بارے میں۔ علی ایک بہت نیک بچہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا تھا، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی بہت پیار محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک دن بچوں، علی جب فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو اس نے کسی سے بات چیت نہیں کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بچوں، علی کی امی نے اس سے پوچھا کہ آج تم اسکول نہیں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا نہیں امی، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ میرے دوست میرے پرانے فیشن کے جوتے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور وہ پھر اپنی امی سے ضد کرنے لگا کہ اسے نئے جوتے خرید کر دیے جائیں۔
وہ ضد کرتے کرتے پیارے بچوں سو گیا۔ جب ظہر کی نماز کے لیے وہ مسجد گیا تو اسے راستے میں ایک لڑکا نظر آیا۔ پیارے بچوں، وہ لڑکا بیساکھیاں پکڑ کر جا رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر علی کو بہت افسوس ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی دل ہی دل میں سوچنے لگا پیارے بچوں کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی چیزیں دے رکھی ہیں، دونوں پاؤں دیے ہیں، وہ کھیل کود سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ علی نے فوراً نماز پڑھ کر توبہ کی اور گھر آ کر امی ابو سے معافی مانگی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا دل سے شکر ادا کریں۔ اگر ہمارے پاس کوئی پرانی چیز ہو تو ہم اسے استعمال کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، بلکہ ان لوگوں کو دیکھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں بھی نہیں دی ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے اور آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کی پڑھائی کر لینی ہے اور ہمیشہ سچ بولنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ شکریہ۔